شاہ صاحب، زندگی میں اچھے اور برے واقعات سب کی زندگی میں آ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات کو برا واقعہ بھولتا نہیں ہے۔ اچھا، اس برا واقعہ نہ بھولنے کی وجہ سے زندگی کے ہر اچھے واقعے کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کی ٹریجڈیز، ایسے واقعات جو اچھے نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ کسی صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ تجربے کے ذریعے سے آدمی صحیح فیصلے نہیں کرتا، بلکہ غلط فیصلے سے تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ بہت ہی وزڈم کی بات ہے یہ۔ انسان اچھی ہیپننگ سے بہت کم سیکھتا ہے۔ جی، وہ زندگی کی جو اگلی واقعات ہیں، جو زندگی کے ان پلیزنٹ واقعات ہیں، ان سے زیادہ سیکھتا ہے انسان۔ اب اس میں دو رویے ہو سکتے ہیں انسانی فطرت کے۔ ایک تو کوئی اگر ان پلیزنٹ قصہ پیش آ گیا، اس پر بیٹھ کے ہائے ہائے کرتا رہے، روتا رہے، تو اس کی زندگی کی جو اچھے پہلو ہیں ان کو بھی وہ انجوائے نہیں کر پاتا۔ ٹھیک ہے سر۔ لیکن ایک مثبت رویہ ہے کہ ایسے تمام قصوں پر کہکہا لگائے اور اس سے سبق سیکھ کے آگے چل پڑے۔ یہ پازیٹیو چیز ہے۔ بزرگوں کا ایک کہنا یہ ہے کہ کسی کی زیادتی پر اسے فوری طور پہ معاف کر دیں، لیکن اس نے جو کچھ کیا اسے بھلائیے نہیں، کیونکہ اگر اسے بھلا دیا آپ نے تو سبق نہیں سیکھ پائیں گے، دوبارہ اسی سوراخ سے ڈسے جائیں گے، اور مومن کبھی ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ ٹھیک سر۔ تو یہ جو واقعات ہیں یہ پیش آتے ہیں، انسان ان سے سیکھتا ہے، ان سے تجربہ حاصل کرتا ہے۔ اس کا پازیٹیو سائڈ یہی ہے، اگر ایک آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری زندگی بھر کی جمع پونجی چلی گئی، اب اس پہ دو طرح کے ریئیکشن ہو سکتے ہیں میرے۔ یا تو میں اس پر ہائے ہائے کرتا رہوں بیٹھا ہوا، جہاں بیٹھوں لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ بیان کروں اور اس شخص کو برا بھلا کہتا رہوں۔ دوسری سائڈ ایک اور ہے کہ میں اپنے آپ کو ایک بات کہوں کہ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، قصور میرا ہے، مجھے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ تو جب قصور میرا تو میں اس کو برا کیوں کہوں؟ اس نے تو وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، اس نے میری بے وقوفی کا فائدہ اٹھایا، ویل ڈن، مجھے داد دینی چاہیے۔ اس کا ایک پھر بہت بڑا نتیجہ نکل آئے گا کہ اس کا دکھ تو ہوگا اپنی عمر بھائی کی کمائی گنوانے کا مجھے، لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام تھا کہ میں محتاط رہتا، جی سر، اس نے تو وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، جی سر، تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی ذہانت کی داد دوں جی سر، کہ اس نے میری کمزوری بھانپ کے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ یہ کہنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے ایک بڑا حوصلہ چاہیے۔ ٹھیک سر۔ تو وہ جو جتنا دکھ ہوگا یہ سوچتے وقت، جی سر، وہ دکھ مجھے آئندہ کبھی بیوقوف بننے نہیں دے گا۔ تو اس لیے میں اکثر بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دشمن سے مار کھا کے اسے برا مت کہیے کہ اس نے چالاکی سے یوں کیا، اس نے چالاکی سے یہ کیا، بلکہ اس کی داد دیجیے، کیونکہ داد دینے کے لیے آپ کو اپنی ذات پہ جبر کرنا پڑے گا، اور وہ جبر آپ کو ایسا دکھ دے گا کہ آپ اگلی بار اس دشمن کے مقابلے پہ جائیں گے تو بڑی تیاری کے ساتھ جائیں گے، پھر آپ اس کے ہاتھوں پٹیں گے نہیں۔ میں 1965 کی وار کا ایک قصہ پڑھ رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے یہ، وہ میں نے کسی کتاب میں اصل میں پڑھا کہ قصور کے فرنٹ پر جنگ بڑے زوروں پر تھی، تو جو یونٹس لڑ رہی تھیں ان میں سے ایک یونٹ کے CO شہید ہو گئے ہوئے تھے، تو اس کی کمانڈ ان کے سیکنڈ ان کمانڈ نے سنبھالی بھی تھی۔ تو بریگیڈ کمانڈر ایک کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اپنے لاہے عمل طے کرنے کے لیے میدان جنگ میں،
تو انہوں نے اپنے ماتحت جو یونٹس تھیں ان کے سی اوز کو کانفرنس کے لیے بلایا. یہ جو جن کے سی او شہید ہو گئے تھے ان کی جگہ ان کے سینئر میجر کا کمانڈ کر رہے تھے, ان کو آنے میں دیر ہو گئی. تو جنگ کے دوران تو ایک ایک منٹ کاؤنٹ کرتا ہے. تو بریگیڈ کمانڈر برہم ہوئے ان پر کہ آپ نے یہ 10 منٹ ضائع کر دیے. انہوں نے کہا میجر صاحب نے کہ سر دشمن تمام چھوٹے بڑے ہتھیاروں کا فائر مجھ پر مرکوز کیے ہوئے, موومنٹ ورچولی ناممکن تھی, تو اتنی تھک فائر میں سے گزر کے آنا اس میں دیر لگ گئی. جواب کیا دیا ان بریگیڈ کمانڈر نے؟ کہا کہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ بتائیے کہ آپ دشمن سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, گولی یا وہ ٹرے میں کھانا سجا کے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا؟ وہ دشمن ہے, اس کے پاس سوائے گولی کے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے. تو جب ہم اس طریقے پہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو وہ جو زندگی کے ان پلیزنٹ واقعات ہمیں جینے نہیں دیتے, اور جو پلیزنٹ مومنٹس گزارے ہیں ہم نے زندگی کے, ان کو بھی وہ انجوائے نہیں کرنے دے رہی یاد. ٹھیک ہے سر. تو اس کو پازیٹیو وے میں لینے کا ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمیں زبانی کلامی نہیں, پریکٹیکلی ایک چیز اپنے آپ کو یقین دلانا پڑے گی. زندگی سموتھ سیلنگ کا نام نہیں ہے. زندگی میں اونچ نیچ, دکھ سکھ, یہ زندگی کا حصہ ہیں. اس کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے سر. یہ صرف موت ہے جہاں ابدی سکون مل جائے گا انسان کو. ٹھیک سر. تو ان کو جو اونچ نیچ ہے زندگی کی, زندگی کے دکھ ہیں, ان کو ہم اگر یہ سمجھ کے کہ پارٹ آف لائف, یہاں سے ہم سڑک پر نکلتے ہیں, ہم میں سے کبھی کسی نے مائنڈ نہیں کیا کہ ٹریفک سگنل بند مل رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل والا سائڈ سے آیا اور آپ کے آگے آ گیا, کوئی پیڈسٹرین غلط جگہ سے کراس کر رہا. وی ایکسیپٹ اٹ, پارٹ آف ڈرائیونگ. تو اسی طرح اگر زندگی کو ہم لے لیں جی سر کہ یہ جتنی مشکلات ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں, تو یہ سب اکٹھی جائیں گے تو سکون میں آ جائیں گے ہم. سر ایک بڑی پرانی کتاب ہے, اور وہ انڈو پاک ہندوستان, پرانا ہندوستان, کئی ہزار سالوں سے وہ کتاب چلی آ رہی ہے, ابھی بھی موجود ہے. اس کتاب کا نام ارتھ شاستر ہے. بالکل سر. اس کے بعد اسی پیراہے کی ایک کتاب دی پرنس میکاولی کی کتاب ہے سر. اچھا, ماڈرن سر ایک کتاب اس سے ملتی جلتی, وہ 48 لاز آف پاور کے نام سے رابرٹ گرین کی ملتی ہے سر. اب سر یہ تینوں کتابیں ایتھکس کی کتابیں نہیں ہیں سر. یہ جنگ, حکومت, طاقت, اختیار کو حاصل کرنا, اس کو قائم رکھنا, گورن کرنا, ان سب چیزوں کی بات کرتی ہے, اور ان کے بعض اصول انتہائی ان ایتھیکل ہیں. سر ایک اس میں ایسا اصول لکھا ہوا ہے جس کو عام طور پہ بھی لوگ کہیں نہ کہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ایک لیڈر, ایک ٹیم کا ہیڈ, ایک کسی بھی جگہ پہ جو نظام کو چلا رہا ہے, اگر وہ یہ عمل اپنے مخالف کا دیکھے اور اپنی ٹیم کو اس سے ڈسٹرب ہوتا دیکھے, وہ کیا کرے. اب وہ عمل کیا ہے سر؟ عمومی طور پہ آپ کے اپنے قریبی لوگوں کو آپ کے مخالف کر دینا, ان میں یہ شک پیدا کرنا کہ تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے, تم کیپیبل زیادہ ہو, یہ تمہیں یوز کر رہا ہے, یعنی ان کو کہیں نہ کہیں پوائزنڈ کر دینا. سر یقینی بات ہے ٹیم ایک پاور کا نام ہے, اور سینرجی کریٹ ہوتی ہے تو کام ہوتے ہیں سر. جب وہ سینرجی ختم ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کام اس طرح سے نہیں ہوتا سر. کیسے سر ڈیل کرے ایک لیڈر اس طرح کی غداریوں کو, چالاکیوں کو؟ رابرٹ گرین کی فلاسفیز لوگ اس طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں سر. دیکھیے, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے وہ اس کو تھرو لیڈرشپ لیڈ کر رہا ہے یا تھرو کمانڈ لیڈ کر رہا ہے. کیونکہ لیڈ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, ایک تو تھرو دی ویٹ آف یور رینک اینڈ ڈیزگنیشن, اور دوسرا یہ ہے کہ تھرو لیڈرشپ. لیڈرشپ میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے اندر اپنی ذات پر ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں, اور وہ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ایک دن میں بلڈ نہیں ہوتا.
یہ اوور پیریڈ بلڈ ہوتا ہے. آپ کے فیصلے کتنے صحیح فیصلے آپ کر رہے ہیں, جو پروٹیکشن آپ اپنے کولیگز کو پرووائڈ کر رہے ہیں, دا وے یو لک آفٹر دیم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم ممبرس کو یہ یقین آ جائے کہ آپ ان کے خلاف کسی کی کوئی بات سنتے نہیں, نہ کوئی پریشر لیتے ہیں, وہ تمام پریشر آپ ایبزارب کرتے ہیں اور ان تک وہ ہیٹ نہیں پہنچنے دیتے, آنچ نہیں ان تک پہنچتی, یہ آپ کے اندر ایک ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس بلڈ کر دے گا. تو جب آپ لیڈ ہی کر رہے ہیں ٹرسٹ اور کانفیڈنس پہ بیس کر کے, تو کوئی شخص انہیں بہکا نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا کہ اس کو لیئر ڈاؤن کر دے گا, یہ کہہ کے کہ فلاں ادارے میں چلے جاؤ, وہاں تمہیں زیادہ اس سے دگنی سیلری مل جائے گی, فیسلٹیز مل جائیں گی. تو اس کے لیے مینجمنٹ میں ایک بڑا اچھا اصول ہے کہ جاتے ہوئے کو کبھی روکے نہیں. یہ تو ضرور ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس سے بات چیت کر لیجئے کہ بالکل صحیح ہے, اگر آپ کا اس میں فائدہ ہے تو میں روکوں گا نہیں آپ کو, اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو ترقی دے, یہ میری دعا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بات یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا اس ادارے سے کوئی شکایت ہے, مجھ سے شکایت ہے تو وہ بتا دیجیے, لیکن میں روک نہیں رہا آپ کو, آپ ضرور جائیے. ٹھیک سر. تو جاتے ہوئے کو کبھی روکیے نہیں, آپ اسے جانے دیجیے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ روکنے کے لیے آپ اس کی لائلٹیز کو بائی کریں گے کہ آپ اس کی سیلری بڑھائیں گے, اس کو فیسلٹیز دیں گے. جی سر. لائلٹیز کبھی بائی نہیں کی جاتی, یہ آپ ارن کرتے ہیں تھرو یور لیڈرشپ. تو جب آپ لیڈرشپ کے ذریعے سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو انہیں بہکانا ممکن نہیں ہوگا. ایک ہی بس چیز ہے کہ فائنینشیل گینز اس کو آپ کے ساتھ سے ہٹا دیں گے, لیکن وہ بھی بڑے ہیوی ہوں گے. تو جانے دیجیے ایسے بندے کو, یہ کچھ عرصے کے بعد لوٹ کے آ جاتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے سر. زندگی کے سر 78 سال آپ نے گزارے ہیں. سر آپ کی عمر پاکستان سے زیادہ ہے سر. جناب میں سر یہ جاننا چاہوں گا سر کہ ان 78 سالوں میں سر جو ایک ہوش کے حواس کے ساتھ, سمجھ اور یادداشت کے ساتھ 7 دہائی ہیں سر تقریباً, سر ایسی مہنگائی, ایسی سٹریس, ایسی حالت, ایسا چیلنج آپ نے پہلے کبھی دیکھا سر جو معاشرے کی آج حالت ہے؟ نہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ہیجان دیکھنے میں کبھی نہیں آیا. اچھا سر. لیکن یہ بلڈ کیا گیا ہے. اچھا سر. یہ میں نہیں کہتا دانستہ, یہ نادانستہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم پبلکلی جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ عام آدمی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے. آپ ابھی ایک بات کر رہے تھے ارتھ شاستر کی اور دوسری کتابوں کی, اس میں چانکیہ نے سب سے بڑا نام پیدا کیا, اور بالکل آپ کی آبزرویشن صحیح ہے کہ ان کتابوں میں سے ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے, میکاویلی کی ہو, چانکیہ کی ہو, کسی کی بھی ہو, جس میں ایتھکس پر بیسڈ بات ہو. ایسا ہی. لیکن الحمدللہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے, ویسے تو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو. دین ہمارا یہ نہیں کہتا. دین آپ کو حالت جنگ میں بھی اصولوں پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے. چاہے جائے کہ ہم اپنے ملک میں سیاست کر رہے ہوں اور وہاں پر ہم ایتھکس کو ہاتھ سے ختم جانے دیں, جب ہم مورل ویلیوز کو ایک طرف رکھ دیں گے, ایتھکس کو ایک طرف رکھ دیں گے, اور مقصد یہ ہوگا کہ میں پاپولیرٹی گین کروں, چاہے اس کے لیے کچھ ہی کرنا پڑ جائے, تو لا محالہ اس کا نتیجہ ہیجان ہوگا, فرسٹریشن ہوگی. ہمارے یہاں ویسے تو انٹرنیشنلی ایک چیز جانی جاتی ہے کہ دی فرسٹ کیئلٹی آف وار از دا ٹروتھ, کہ جنگ کی پہلی ہلاکت جو ہے وہ سچائی کی ہوتی ہے.
انفارچونیٹلی آج کل ہمارے یہاں یہی بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سب سے بڑی کیجویلٹی سچائی کی ہے، ٹروتھ کی ہے، کہ ہم سچ بولتے ہی نہیں ہیں سیاست میں. اگر ایک حوصلہ ہم پیدا کر لیں کہ اپنے بدترین دشمن کی جو اچھائی ہے اس کو بڑے کھلے دل سے پبلکلی ایکسیپٹ کر لیں. اگر چلی جانے والی حکومت، میں آج کی بات نہیں کرتا، میں ایز اے میٹر آف پرنسپل بات کر رہا ہوں، چاہے وہ 58 میں ختم ہونے والی حکومت ہو، 69 میں ختم ہونے والی ہو، so on so forth. جی سر. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہاں انہوں نے یہ اچھے کام بھی کیے ہیں جن کو ہم کیری کریں گے، کنٹینیو کریں گے، لگے گا ایسا جیسے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ یہ اس طرح کی بات کرنے والے کو یہ انداز اتنے اونچے پیڈسٹل پہ بٹھا دے گا کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑی سر سے گر جائے گی، اس مقام پر لے جائے گا، اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. میں کل کسی ٹی وی پروگرام میں ایک عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص کے باطن کو دیکھنا ہو، یہ پہچاننا ہو کہ اندر سے آدمی کیسا ہے، تو اس کو اس وقت دیکھیے جب وہ اپنے دشمن کا آپ سے ذکر کر رہا ہے. اللہ، وہ اس کا باطن بول رہا ہوگا. جو اچھے لوگ ہیں وہ دشمن کا ذکر کرتے ہوئے بھی ایک رکھ رکھاؤ، ایک اخلاقی معیار اس کو برقرار رکھتے ہیں. وہ شاید میں نے آپ کے کسی پروگرام میں ایک بزرگ کا قصہ بتایا تھا جنہوں نے جناب مولانا اشرف تھانوی صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے. تو یہ بچے تھے اس وقت، کلاس 6-7 میں پڑھتے تھے. تو مولانا اشرف تھانوی صاحب کے پاس چونکہ اللہ نے علم بہت دیا تھا، تو جو زیادہ علم رکھنے والا انسان ہے وہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق ہی گفتگو کرتا ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کلاس 5-6 کا اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کر رہا ہے. جی سر. تو مولانا اشرف تھانوی اس بچے کی ذہنی سطح پر اتر آئے نیچے. اچھا سر. اور اسے کہا کہ بیٹا، مسلمان اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے انسان میں اور برے آدمی میں فرق ہے. جب کوئی برا آدمی کسی اچھے آدمی کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے ضرور اس کے اندر اس کا کوئی مفاد چھپا ہے، کوئی اس کا مقصد ہے جس کی وجہ سے یہ نیکی کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے. لیکن جب کوئی اچھا انسان کسی برے آدمی کو کوئی برائی کرتے دیکھتا ہے، گناہ کرتے دیکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. اللہ. تو جب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر وہاں لے جاتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے دشمن کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک خاص معیار پہ، تو وہ در حقیقت آپ کے دشمن کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کے ظرف اور آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کو ظاہر کر رہی ہوتی بات. آدمی کو اگر پہچاننا ہے تو اس وقت پہچانیے جب وہ اپنے دشمن کا ذکر کر رہا ہے آپ سے. تو ہمارے یہاں تو ایتھکس ختم ہو گئے، اور جہاں ایتھکس ختم ہوتے ہیں وہاں ہیجان ضرور پیدا ہوتا ہے. سر، حساسیت ایک ایسا موضوع ہے سر، یہ بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، سینسٹیوٹی بعض اوقات کم ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہی سینسٹیو ہیں، بعض میں سر جہاز گزر جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سر حساسیت میں ٹائپ کو چھوڑ دیتا ہوں سر، میں فیز کی بات کر لیتا ہوں. ایک ایسی فیز جس میں بہت زیادہ حساسیت بڑی ہو، ایک فرد واحد کو کیا کرنا چاہیے؟ کٹ آف کر لینا چاہیے، اسے ڈیل کرنا چاہیے، خود کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ حساسیت کم ہو سکے. مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک جنگ میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دشمن کو نیچے گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ کے اسے قتل کرنے لگے تھے اور اسے تھوک دیا تھا، وہ کیا چیز تھی جس نے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس رویے پر مجبور کر دیا؟ وہ ایتھکس تھے،
مورل ویلیوز تھیں جو اس کو فالو کر رہے تھے. حساسیت ایک فطری چیز ہے، ہر شخص میں موجود ہے. ہم ایک بھی آدمی ایسا نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکیں گے جو حساس نہ ہو. ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی کم حساس ہے، کوئی ایوریج ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی بہت زیادہ. کچھ لوگ ڈینجرسلی سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ڈگری کا فرق ہے، ورنہ حساس ہر شخص ہے. ٹھیک ہے سر. میں نے بڑے بڑے لوگ ایسے دیکھے جو ڈینجرسلی سینسٹیو، لیکن انہوں نے اس چیز کو اتنا دبایا ہوا ہے اپنے مورلز کے ذریعے سے، اپنے ایتھکس کے ذریعے سے، کہ وہ اس حساسیت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. آپ ایک بہت اچھے شوہر ہیں، آپ کی بیگم صاحبہ سینسٹیو ہیں خاصی. آپ ان کو ایک بات کہتی ہیں، وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ کوئی زیادہ خوشگوار گفتگو نہیں کرتی ہیں، تلخ ہو جاتی ہیں. تو باوجود سینسٹیو ہونے کے آپ مسکرا کے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے، حالانکہ آپ کو ہرٹ کیا ہے اس رویے نے؟ یہ ایک تو بنیادی طور پہ آپ کا اپنا احساس ہے کہ میں پلٹ کے جواب دوں گا تو وہ ہرٹ ہو جائیں گی میری بیگم، تو میرے ہاتھوں کوئی آدمی ہرٹ نہ ہو کبھی. ایک تو وہ احساس، اور دوسرا آپ کے اصول، کیونکہ یہ بھی اصول ہے ٹھیک ہے سر. کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں، کسی کو ہرٹ نہ کروں. تو جب انسان گورن ہو رہا ہوتا ہے، جیسے دین اسلام میں ہے کہ ہم گورن ہوتے ہیں اصولوں کے ذریعے سے، اس کو آپ دینی قواعد و ضوابط کہہ لیجئے، دینی اصول کہہ لیجئے، احکامات دین کہہ لیجئے، احکامات الہی کہہ لیجئے، نام کوئی بھی دے دیں، بات وہیں آتی ہے. تو وہ ہمیں گورن جب کرتے ہیں تو ہم اپنی اس بڑی ہوئی حساسیت کو ان کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں، جیسے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ رب نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا. نفس آپ کا اس کی خواہش کر رہا ہے، لیکن آپ نفس کو روکتے ہیں، کیوں؟ کہ رب نے منع کر دیا ہے. تو اسی طرح ہم حساس ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو ریئیکٹ ہم کرنے لگتے ہیں کسی بات پہ تو یہ اصول ہمیں روکتے ہیں. کسی آدمی نے اگر ہرٹ کر دیا تو بجائے یہ سوچنے کے کہ he did it deliberately, it was on purpose، اس کی بجائے اگر ہم سوچنے کہ یار وہ بھی انسان ہے میری طرح کا، مجھ سے کتنی غلطیاں ہوتی، اس سے کوتاہی ہو گئی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، قصہ ختم ہو جائے گا. سر ایک ٹرم ہے سر پیراڈائم، ذہنی حالت. سر ایک ذہنی حالتوں میں سے ایک حالت ہے جو کہ بڑی مثبت حالت ہے سر، وہ ہے ابنڈنس کی فیلنگ. بہت ہے، کثرت ہے، کرم ہے. یہ سر اس ابنڈنس کی فیلنگ کو قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اتنی طاقتور فیلنگ ہے، اس سے شکر بنتا ہے، اس سے کائنڈنس آتی ہے، اس سے ایمپتھی آتی ہے، اس سے قربانی دینے کا جذبہ آتا ہے، اس سے سخاوت بڑھ جاتی ہے، اس سے جو اعتماد ہے، زندگی کے ہینڈلز کو پکڑنے کا جو اعتماد ہے سر وہ بڑھ جاتا ہے. اس کثرت کی فیلنگ کو، اس ابنڈنس کی فیلنگ کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آپ کی طرف آ جاتے ہوئے جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ میں ایگزیکٹلی اسی پہ بات کر رہا تھا. وہ ایک صاحب کو کوٹ کر رہے تھے کہ کچھ عرصہ پہلے تک، چند سال پہلے تک، ان کی سیلری اگر اماؤنٹ ایکس تھی تو اب ان کی سیلری جو ہے وہ ایکس پلس 200 ٹائمز ہو گئی ہے. تو اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں ہے نہیں میرے پاس، ہے نہیں. 95 سے جمپ لے کے ہی روز ٹو 42 لاکھ. اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنی ٹائمز ملٹیپلائی ہوئی. اب بھی وہ روتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں مر گیا. تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی اگر 42 کروڑ بھی ہو جائے گی سیلری، وہ اسی طرح رہیں گے. کچھ لوگوں کو رونے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ان کی برکت اڑ جاتی ہے، ان کی زندگی سے برکت ہی نکل جائے گی. وہ واقعتاً پھر روتے رہتے ہیں کہ پورا نہیں ہوتا. اس کے برعکس وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دے دی
شکر کرنے کی، ان کے یہاں برکت بے پناہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے خود ہی ابھی یہ فرما دیا اس پیراڈائم کے سلسلے میں۔ مسلمان کی زندگی کا ایک لازمی جزو شکر ہے، ہم اس کو ملا کے بات کر لیتے ہیں، صبر و شکر، لیکن اصل میں در حقیقت شکر ایک علیحدہ میدان ہے، ایک علیحدہ ڈائمنشن ہے انسانی کیریکٹر کی، صبر ایک علیحدہ ڈائریکشن ہے انسانی کیریکٹر کی۔ تو یہ جو شکر کا جذبہ ہے، یہ پیدا کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ جو آپ پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں کہ پیراڈائم کریٹ کرنا، جی سر، بڑا آسان طریقہ ہے۔ کبھی آپ دیکھیے ہم کرتے کیا ہیں، میں بھی یہی کرتا ہوں، آپ بھی یہی کرتے ہیں، کہ رب تعالیٰ نے صبح سے رات تک ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، زیادہ دور نہ جائیے، ہم اس کی ہوا کو انہیل کرتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم آکسیجن انہیل کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ہوا کی ایک کیمیکل کمپوزیشن کو برقرار رکھتا ہے، جی سر، تو اس کے اندر جو آکسیجن کی پرسنٹیج ہے اس کو لیول پہ رکھتا ہے، ہم اس کی پیدا کردہ اس آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص ریشو کے ساتھ۔ پیور آکسیجن اگر میں انہیل کر لوں گا تو میرے لنگز پرفریٹ ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے لنگز، تو اس کے اندر 76%، 75% ساتھ نائٹروجن آتی ہے، 24%، 22% اس طرح آکسیجن آتی ہے، وہ ایک بیلنس ہے۔ اب یہ فری آف کاسٹ رب کی میں یوز کر رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ انسان کو اس حالت سے ایک طاقتور جوان آدمی تک لاتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوتے، اپنی جسم سے مکھی بھی اڑانے پر قادر نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت پیدا کر دیتا ہے، اور والدہ اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلا کے ہمیں پالتی ہیں، والد اپنے خون پسینے کی کمائی ہم پر خرچ کرتے ہیں، اور بڑی محبت کے ساتھ۔ یہ رب ہے جو ان کے دل میں ہماری محبت ڈال رہا ہے۔ یہاں سے شروع ہو جائیے گننا۔ تو اگر ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ رب تعالیٰ انگنت نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، اگر ایک چیز ہمیں نہ ملی تو کون سی قیامت آ گئی؟ مجھے 1,00,000 چیزیں ملی ہیں، ایک نہیں ملی، اس 1,00,000 کا شکر مجھ پہ واجب ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک ہی کو رو رہا ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں تو اللہ کی عظمت، اس کی مہربانی اور اس کی عنایات کا ادراک میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈرل جب میں اکثر کرنے لگوں گا اپنے زندگی میں، تو میرے اندر وہ شکر جو ہے وہ میری فطرت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ میرا ایک پیراڈائم خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا۔ جو ملا ہے اس پر نظر رکھیں، ٹھیک ہے سر۔ جو اگر ایک آدھ چیز نہیں ملی اس کو ہم بھلا دیں کہ جس رب نے اتنا کچھ عطا فرمایا، اگر ایک نہ ملی چیز تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو شکر گزاری پیدا ہو جائے گی انسان میں۔ میرا سر آج کا آخری سوال سر یہ ہے سر کہ ایک صاحب نے کسی زمانے میں کتاب لکھی سر، وہ کتاب مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کروا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے مختلف ادوار، موقعوں پہ، سچویشنز پہ جتنا زور لگا رہا ہوتا ہے اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال وہ دے دیتے ہیں سائیکل سے، کہ سائیکل پہ زور پیدل پہ لگنا چاہیے، لیکن لوگوں نے ہینڈل پہ بھی لگایا ہوتا ہے۔ یہ سر جو ہمارا زور لگانا ہے، ایفرٹ، اور اس ایفرٹ کی جو ڈویژن تقسیم ہے، اس کے جو سیگمنٹس بنانا ہے سر، وہ سر ریشو ٹھیک نہیں ہوتی سر، کہ 2 لوگ بیٹھے ہوں گے سر، بولنے والا اتنی اونچی آواز سے بات کر رہا ہوگا کہ شاید وہ سمجھ رہا ہے 10 لوگ، کال وہ اٹھائے گا UK کی، وہ سمجھے گا کہ اب آواز بھی UK تک جانی چاہیے سر، وہ اتنا زور لگا کے بات کرے گا سر۔ وہ اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہے تو بھول ہی جائے گا کہ نیچے والے بھی اپنی ٹانگ ہے سر، وہ کب سے کہہ رہی ہے کہ اس ٹانگ کو ہٹا لو۔ یہ جو غیر ضروری زور لگانا ہے سر، اس عادت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ تھرو پلاننگ ہوگا۔ اچھا سر۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں چیزوں کو ایڈ ہاک بیسس پر یا ان پلانڈ وے میں کرنے، ٹھیک سر۔
اٹ ہیز بیکم نیئرلی سیکنڈ نیچر. لیکن جب کوئی شخص پلان کر کے موو کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو وہ پھر ہر کام ایک سرٹن پلاننگ کے تحت ہی کرتا ہے. بائسیکل چلانی ہے تو وہ پہلے اس کو جانے گا کہ بائسیکل ہے کیا, ہاؤ ڈز اٹ ورک, اور اس سے میں میکسیمم بینیفٹ کیسے لے سکتا ہوں. جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے ہینڈل پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے, پیڈل کو میں اگر پش کروں گا تو ود ہاف آف دی ایفرٹ میرا کام چل جائے گا. آپ کبھی دیکھیے کہ ہم لوگ نئی کار خریدتے ہیں, ہم نے کبھی اونرز مینول پڑھنے کی زحمتی گوارا نہیں کی. گاڑی ہمارے پاس 15 سال رہ جائے گی, ہم نے تکلیف ہی نہیں کرنی کہ ایک بار بھی اونرز مینول کھول کے پڑھ لیں کہ اس سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں, یہ اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں, اس کو بیسٹ یوٹیلائز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جب تک کہ ہم ادھر کو نہیں جائیں گے, یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو گرومنگ کے لیے, سیلف گرومنگ کے لیے لیکچرز دیتے ہیں. اگر اس چیز پہ زور دیں کہ زندگی کی چھوٹا کام, بڑے سے بڑا کام, باقاعدہ ایک پلان بنا کے, ایک آبجیکٹیو سیٹ کر کے, اس آبجیکٹیو تک پہنچنے کا روڈ میپ ڈیولپ کر کے اگر ہم چلیں گے تو شاید 50% ایفرٹ سے بھی کم میں ہم اپنے گولز اچیو کر لیں گے. یہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, آپ جیسے لوگ کر پائیں گے. تو یہ اس پہ اگر کام کیا جائے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیزیں عنقا ہیں, جو میں ایک لائٹر نوٹ پر بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو الزام مت دیجیے, گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں بیچاری کا, اس پہ تو ترس کھائیے کہ جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں اپنے آدھا وقت اپوزیشن کی سازشوں سے بچنے میں گزار دیتے ہیں اور آدھا وقت ان کے خلاف سازشیں کرنے میں گزرتا ہے. تو ایسے کاموں پر جس کے نتائج بڑے دور رس ہوں گے, اس پر کام کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ انڈیویجول لیول پر ہی ہوگا.